الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ وضو کے فرائض کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی اور وضو کا پہلا فرض یعنی چہرے کو دھونا، اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ وضو کا دوسرا فرض جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک ایک بار دھونا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ان تینوں کے نزدیک اور باقی تمام ائمہ کے نزدیک کہنیاں ہاتھوں کے ساتھ دھونے میں شامل ہیں، یعنی انسان کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوئے گا۔ فرض کر لیجئے کہ کسی شخص کا ہاتھ کوہنی کے پاس کٹ گیا ہے اور کوہنی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، تو اب اس ہاتھ کا دھونا اس سے ساقط ہو گیا، اس لیے کہ جس جگہ کو دھونا تھا وہ جگہ ہی نہیں رہی۔ اور اگر کوہنی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے کسی انسان کا ہاتھ کلائی اور کوہنی کے درمیان سے کٹ جائے تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوہنی سے نیچے کے حصے میں، یعنی اگر ہم کوہنی سے آغاز کریں اور انگلیوں کی طرف آئیں تو نچلے حصے میں کوہنی سے انگلیوں کی طرف کوئی بھی زائد حصہ بن جائے، پیدا ہو جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ جیسے 5 کی بجائے بعض اوقات بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو دھونا 6 انگلی کا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں دھوئیں گے تو نماز وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور دونوں ہاتھوں میں ناخنوں کے نیچے کی جگہ بھی وضو کے اعضاء میں شامل ہے، اور اگر کسی انسان نے وضو کیا اور ان کے نیچے ناخنوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ عام طور پر ناخنوں کے نیچے اگر ناخن صاف ہوں تو پانی پہنچ جاتا ہے، اور اگر فرض کیجئے ناخنوں پر نیل پالش ہوئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی خاتون نے اس طرح وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوئی، اس کا لوٹانا اس کی قضا واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آٹے کا کام مثلاً کرتا ہے اور آٹا ناخنوں کے نیچے جم جائے تو وہ آٹا چھڑا کر نکال کے اس کو پانی ناخنوں کے نیچے پہنچانا چاہیے،
ایسے ہی ایک آدمی اگر رنگ کا کام کرتا ہے اور رنگ اس کے جسم پر ایسے لگ گیا کہ وہ جم گیا تو اس کے اوپر سے پانی بہا دینے سے غسل نہیں ہوگا. اگر وضو کے اعضاء میں وہ جم گیا تھا تو پھر وضو نہیں ہوگا. اور اگر رنگ کا اثر ایسا ہے جیسے مہندی کا اثر ہوتا ہے کہ صرف اس کی خوشبو اور اس کی رنگت باقی رہ جائے اور اس کا کوئی جسم نہ ہو تو پھر وضو ہو جائے گا. اور اسی طرح وضو کے اس دوسرے فرض میں کسی کے ہاتھ کی انگلی میں ایسی تنگ انگوٹھی ہو یا پاؤں میں انگوٹھیاں بسا اوقات بعض علاقوں میں خواتین پہن لیتی ہیں اور وہ ایسی تنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو پھر اس انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے تاکہ پانی اس جگہ کے نیچے پہنچ جائے. اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس کو نکالنا یا حرکت دینا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ پانی جب خود بخود اس کے نیچے پہنچ جائے گا تو پھر اس کو حرکت دینا، انگوٹھی کو پھیرنا یہ سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا اور آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اسے گھمایا. خواتین چوڑیاں جو پہنتی ہیں، کنگن، چھلے وغیرہ، یا بعض مرد جو چھلا پہنتے ہیں، ان سب کا حکم یہی ہے کہ اگر پانی ان کے نیچے پہنچے گا تو وضو ہو جائے گا اور اگر پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. فرض کا وضو کا تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کو ایک بار مسح کیا جائے. تیسرا فرض وضو کا جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا ایک بار مسح کیا جائے. قرآن پاک میں سر کے مسح کا حکم ہے کہ اس کا مسح کیا جائے، لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ کتنا. اور احادیث کے تتبع سے، احادیث پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سر کے ایک چوتھائی حصے کا مسح بھی کیا ہے. شرعاً مسح کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کا مسح کرنا ہے وہ سر ہو یا پٹی ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، اس جگہ تک تری کا پہنچانا. ایک تو ہے پانی کا پہنچانا اور وہ ہے غسل دھونا، اور ایک یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ کو تر کر لیا جائے اور قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں ہاتھوں سے، اور پھر اس ہاتھ کی پر جو تری باقی رہ جاتی ہے اس تری کو پہنچانا، یہ ہے مسح. یہ مقصد خواہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے ہو یا گیلا کپڑا پھیر لینے سے ہو. کسی آدمی نے کپڑا بھگو لیا اور کپڑا گیلا تھا اور اس گیلے کپڑے کے ذریعے اس نے مسح کیا تو یہ مسح ہو جائے گا. برف کا ڈلا لے لیا، برف کا ٹکڑا لے لیا اور اس کو
سر پر پھیرا یا پٹی پر اور اس سے تری حاصل ہو گئی تو یہ مسح بھی ہو جائے گا. بارش کا پانی اسے لگ گیا تو بھی مسح ہو جائے گا. اور خواہ وہ کوئی بھی عضو ہو یا بال ہوں جیسے سر کے یا موزے ہوں، بہرحال مسح کا مطلب یہ ہے کہ تری کو اس جگہ پہنچایا جائے، نہ کہ پانی کو. کتنے سر کے حصے کا مسح فرض ہے اس کی مقدار میں اختلاف ہے، اور جس بات پر فتویٰ دیا جاتا ہے حنفی فقہا کے ہاں وہ یہ ہے کہ پیشانی کی مقدار کے برابر، یعنی وہ سر کے چوتھائی حصے کے متعلق کہتے ہیں کہ اپنے سر کا 1/4 حصہ اس کا مسح فرض ہے. اکثر فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارے سر کا یا ایک روایت کے مطابق اکثر حصے کا مسح فرض ہے. اور صحیح قول کے مطابق مسح کرنے میں ہاتھ کی 3 انگلیاں اس کو لگانا ضروری ہے. اور فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے ہاتھوں پر زخم ہو گئے یا ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور اب وہ ہاتھوں پہ پٹیاں بندھ گئیں، یا یہ کہ وہ آدمی بس 1 انگلی یا 2 انگلیاں استعمال کر سکتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم لگے گا؟ فقہا نے لکھا ہے کہ 2 انگلیوں کے ساتھ اگر ہتھیلی بھی شامل ہو یا انگوٹھا شامل ہو تو دونوں صورتوں میں مسح ہو جائے گا، کیونکہ 2 انگلیاں تھیں اور ساتھ ہتھیلی بھی تھی، یا 2 انگلیاں تھیں تو تیسرا انگوٹھا ہو گیا. اور یا پھر شہادت کی انگلی کھول کر اس طرح مسح کرے کہ ہتھیلی کا جو حصہ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی سر کو لگ جائے. انگوٹھا بھی کھلا تھا اور شہادت کی انگلی بھی، اور اس کے ساتھ جو اندر ہتھیلی کا حصہ تھا وہ بھی سر کو لگ گیا، اور اس آدمی نے اس شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سر پر پھیرا کہ 1/4 حصہ سر تک وہ تری پہنچ گئی، تو یہ سب مل کر 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہو جائے گا، اس لیے یہ مسح اس کا فرض پورا ہو گیا. اب وہ وضو ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے. اور 3 انگلیوں کو سر پہ رکھ کے اس کو کھینچنا، یعنی پیشانی پہ رکھ کے اور اسے پھر پیچھے کی طرف لے جانا یہاں تک کہ چوتھائی سر کو یہ 3 انگلیاں ڈھانپ لیں، کور کر لیں، تو یہ مسح ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ شرط نہیں ہے کہ تر ہاتھ کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ مسح کرے، بلکہ وضو کرنے والے کے سر پر بارش پڑ گئی تو یہ کافی ہے، خواہ ہاتھ سے مسح کرے یا نہ کرے. برف سے مسح کسی نے کر لیا تو یہ جائز ہے، خواہ اس برف سے تری وہ ٹپکتی ہو یا نہ ٹپکتی ہو، کیونکہ برف ایسی چیز ہے کہ جب اس کو پھیرے گا تو لا محالہ اس کی تری سر کو لگ جائے گی یا پٹی کو لگ جائے گی. سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا ہے اور کچھ حصہ ایسا ہے جس کے بال ہیں، تو کسی آدمی نے اگر بالوں کے حصے پر مسح کر لیا
تو یہ جائز ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس نے سر کے اس حصے میں مسح کیا جہاں پر بال نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ منڈے ہوئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں، تو بھی یہ مسح جائز ہے، درست ہے۔ سر کا مسح کیا، وضو کیا اور کسی نے بال کٹوا دیے تو بھی درست ہے، اس کا وضو قائم رہے گا۔ اور سر پر کسی آدمی نے سامنے کی طرف مسح نہیں کیا بلکہ پیچھے کی طرف یا دائیں یا بائیں طرف یا بیچ میں سر کے مسح کیا تو یہ درست ہے، اس آدمی کا وضو ہو جائے گا۔ وضو کا چوتھا فرض جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک ایک بار دھونا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں ٹخنے دھونے میں شامل ہیں۔ اور اگر کسی آدمی نے پاؤں دھوئے اور پاؤں کے ٹخنوں کو چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور ٹخنا فقہا کے نزدیک وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جو پنڈلی کے بالکل نیچے چلے جائیں اور پاؤں کی ایڑی اور پنڈلی کے درمیان دونوں حصوں، پاؤں کے اندر اور باہر دونوں طرف جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کا پاؤں کٹ جائے، جیسے کہ شوگر کے بہت سے مریض مل جائیں گے، یا حادثہ ہو جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے اور ٹخنے کے اوپر سے اگر کٹ جائے اور کوئی حصہ باقی نہ رہے تو اس کا دھونا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں رہی جس کو اس نے دھونا تھا۔ اور پھر اگر ٹخنے سے نیچے سے کہیں پاؤں کٹ گیا تو جتنا حصہ پاؤں کا باقی ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مفلوج انسان ہو، فالج ہو جائے اور ہاتھ شل ہو گیا یا پاؤں شل ہو گیا، وضو کا کوئی بھی ایسا عضو جسے دھونا ضروری تھا وہ شل ہو جائے، بے حس ہو جائے، اور ایسا شل ہو جائے کہ فرض کیجئے اس کے پاؤں اس کا شل ہو گیا اور وہ اس طرح ہو گیا کہ اگر اس کو کاٹیں تو پتہ بھی نہ اس شخص کو چلے، تو اتنا شل ہو جانے کے باوجود اس پاؤں کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ بہرحال وہ اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے اور ہاتھ بیکار ہو جاتے ہیں اور شل ہو جاتا ہے ہاتھ، اور اگر اس کا بازو مونڈے سے، کندھے سے یا کوہنی سے کاٹ دیا جائے تب بھی اسے بالکل پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے، تو بھی جب تک وہ حصہ جسم کے ساتھ ہے اس بازو کو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے اپنے سارے جسم پر یا وضو کے اعضاء پر کوئی کریم مل لی، تیل لگا لیا غسل سے پہلے یا وضو سے پہلے، اپنے وضو کے اعضاء پر کوئی چیز ایسی مل دی جس سے یہ سب چکنے ہو گئے، اور اس نے پھر اس کے بعد غسل کیا یا وضو کیا اور ان اعضاء پر پانی بہایا، تو یہ وضو اور غسل جائز ہے، اس لیے کہ اس نے غسل میں اپنے سارے جسم کو دھو لیا،
اور وضو میں اس نے ان اعضاء پر پانی کو بہا دیا، پانی سے دھو لیا۔ پانی کا اثر کرنا یہ شرط نہیں ہے، پانی کا اثر ہونا ضروری نہیں ہے، پانی کا بہانا یہ شرط ہے۔ تو جب اس نے پانی کو بہا دیا جسم پہ یا وضو کے اعضاء پہ تو بس یہ کافی ہے۔ سردیوں میں بعض اوقات بعض لوگوں کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں اور اس میں وہ کریم بھر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ویکس موم بھر دیتے ہیں۔ بعض اور دوائیاں ملتی ہیں جن سے وہ پھٹن، وہ جو درزے ہیں انہیں بھر دیا جاتا ہے۔ تو دوائی کے اوپر سے پانی بہانا یہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر سے پانی بہا دیا جائے تو اس انسان کا وضو ہو جائے گا۔ اور وضو کے اعضاء میں اگر کوئی زخم ہے اور اگر اسے دھو دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس آدمی کے لیے وضو کے اس عضو کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر دھونے سے پانی کے لگ جانے سے نقصان ہو تو پھر یہ جو فرض ہے دھونے کا یہ ساقط ہو جائے گا اور اس کے اوپر سے پانی بہا دے۔ اور اگر زخم ایسا ہے مثلا ہاتھ میں ہو گیا یا چہرے پہ ہو گیا کہ پانی بہانے سے بھی عاجز ہے تو مسح کر لے، اور اگر مسح کرنے سے بھی عاجز ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو، اتنی تکلیف ہے یا یہ کہ زخم اتنا تازہ ہے تو مسح بھی ساقط ہو جائے گا، بس وہ اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھو دے اور اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی تو نقصان کرتا ہے، لیکن اگر گرم پانی سے دھو دیا جائے تو گرم پانی نقصان نہیں کرتا، تو پھر گرم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر گرم پانی کے استعمال کرنے پر قدرت ہوگی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گرم پانی سے وضو کر لے، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وضو کے اعضاء میں کوئی زخم ہو گیا اور زخم بھر گیا اور اس کے اوپر جو چھلکا سا بن جاتا ہے وہ اترا، تو اگر اس چھلکے کو زخم اچھا ہونے سے پہلے خود اتار دے اور اس میں تکلیف آدمی کو جیسے ہوتی ہے تو خون یا پیپ کچھ نکلے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کچھ نہیں نکلا تو دونوں صورتوں میں تکلیف ہو یا نہ ہو، بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ دھونا اس کا فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئی۔ بارش ہو گئی اور وضو کے سارے اعضاء بھیگ گئے، یا کوئی آدمی نہر میں اس نے غسل کیا یا وہ پانی کے تالاب میں داخل ہو گیا اور وضو کے سارے اعضاء بھیگ گئے، تو اس انسان کا وضو خود بخود ہی ہو جائے گا، کیونکہ پانی بذات خود پاک کرنے والی چیز ہے،
اور اگر اس نے کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو فرض کیجئے کہ اگر غسل فرض تھا تو وہ فرض بھی پورا ہو گیا۔ کسی آدمی کے پاؤں میں کوئی انگلی زیادہ ہو گئی، 6 انگلیاں ہو گئیں، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ ساری انگلیوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر 5 کو دھو لیا اور 6ٹھی انگلی کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے فرائض کے بعد اس کی سنتیں ہیں، اور یہ وہ سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں، اور مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں ان کی تاکید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرتے رہے ہیں، اور چاہیے کہ ان سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن مؤکدہ ہیں امت کے لیے، ان پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ وضو میں کل کتنی سنتیں ہیں؟ فقہائے احناف کا اس میں اختلاف ہے، اور سنتیں گنوانا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے کہ کتنی سنتیں بنتی ہیں۔ وضو شروع کرتے وقت اس کی نیت کرنا حنفی فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بلکہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے وضو کا۔ وضو کی نیت کرنا سب سے آسان مسلک اس میں حنفی فقہا کا ہے کہ اسے سنت قرار دیتے ہیں، اور باقی سارے ائمہ اسے فرض قرار دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جو مرد و عورت وضو کریں وضو کی نیت بھی کریں، اور یہ تو حنفی فقہا بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کی نیت نہیں کی تو اسے وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اسی لیے ضروری ہے کہ وضو عبادت بن جائے، اور نیت کے بغیر اگر وضو کیا گیا تو وضو عبادت نہیں بنے گا، اگرچہ اس سے نماز درست ہے۔ بہت سے لوگ نیکی کے کام بغیر نیت کے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ نیت کو درست کیے بغیر کرتے ہیں، تو بہت سے کاموں کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ شرعاً نیت جو ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ عبادت بنے۔ اور جب وضو نیت کے بغیر ہوگا تو اس پہ ثواب نہیں ہوگا۔ حدیث میں جو آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو پر ثواب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہ اسی صورت میں ہے سب کے نزدیک جبکہ وضو کی نیت ہو، اور اگر نیت نہیں ہوگی صحیح تو تینوں ائمہ کے نزدیک وضو ہوگا ہی نہیں، اور حنفیوں کے نزدیک وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ کیا نیت کرے؟ یا تو عبادت کی نیت کرے کہ وہ عبادت ادا کرتا ہوں جو پاکیزگی کے بغیر صحیح نہیں، یا چھوٹے درجے میں کم درجے میں جو ناپاکی ہے اس کو جسم سے دور کرنے کی نیت کرے، یا نماز ادا کرنے کی نیت کرے، یا شارع کا حکم بچا لانے کی نیت کرے کہ اللہ وضو کرتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔
اور وضو کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہے کہ نویت ان توضأ للصلاۃ، میں نیت کرتا ہوں کی نماز پڑھنے کے لیے تقربا الی اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی خوشی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ نویتو، میں نے نیت کی، ان توضأ، کہ وضو کرتا ہوں، للصلاۃ، نماز کے لیے، تقربا اللہ تعالی، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یا پھر یہ کہے کہ بے وضو ہونے کی وجہ سے جو کم درجے کی ناپاکی تھی، خدایا پاک ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یا یہ کہے کہ میں نے پاک ہونے کی نیت کی، یا یہ کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، کوئی سے بھی الفاظ ادا کر لے تو ان سے نیت ہو جائے گی۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور اگر اس نے دل میں کسی بھی ایسی چیز کا ارادہ کر لیا تو بس اس کی نیت ہو گئی۔ دل میں ارادہ کیا کہ اللہ کی خوشی کے لیے وضو کرتا ہوں، ہو گئی۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں تو بس یہ بھی نیت ہو گئی۔ اور دل میں ارادہ کر لیا کہ پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں تو یہ بھی نیت ہو گئی۔ زبان سے اگر ان الفاظ کو ادا کرے گا تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر نیت کے الفاظ زبان سے نہ ادا کرے، صرف دل میں نیت کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ رحمہم اللہ، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کیا جائے، کوئی روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگ نیت کرتے ہی نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینے میں فرض کر لیجئے 100 بار وضو کیا ہوگا، لیکن ایک وضو بھی ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے وضو کی نیت کی ہو۔ تو جب وضو کی نیت نہیں کی تو انہیں وضو کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں کو اس غفلت سے بچانے کے لیے فقہا نے ایک جملہ لکھا کہ وہ زبان سے پڑھ لیں تاکہ عادت بن جائے نیت کے کرنے کی۔ اور اگر کوئی آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے، زبان سے بالکل کوئی جملہ ادا نہیں کرتا، تو اس انسان کا وضو یقیناً ہو گیا، نیت بھی ہو گئی، ثواب بھی ملا۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، یہ صرف اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور ہو اور لوگوں کو ایک طریقہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو ایک چیز کی عادت پڑ جائے کہ ایسے کرنا ہے۔ اور کس وقت نیت کرے؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ نیت کرے جب چہرے کو دھونے لگے، کیونکہ پہلا فرض وہی ہے۔ اور الاشباح میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جب دھونا شروع کرے، بالکل وضو کے آغاز میں کلائیوں تک جو دھوتے ہیں، اس وقت نیت کرے تاکہ سارے وضو میں اس کی نیت کام آئے اور سب سنتوں کا ثواب اسے ملے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی پہلے
نیت کر لے. اور بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے، استنجا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور وضو کی بھی نیت کر لے، تاکہ جتنے بھی افعال ہیں سب اللہ کے قرب کا باعث بن جائیں، سب سے اللہ کی رضا حاصل ہو، کیونکہ اس انسان نے جتنے بھی کام بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد کیے اور نیت کو خالص کر کے اللہ کے لیے کیے، اس انسان نے اللہ کا قرب حاصل کیا. تو خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ وضو کے بالکل آغاز میں بہتر یہ ہے کہ انسان اس وقت نیت کرے وضو کے کرنے کی، پاک ہونے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، نماز پڑھنے کی. 2-3 سیکنڈ میں نیت کر لے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، تاکہ اسے وضو کا ثواب ملے. اور اگر بغیر نیت کے وضو کرتا رہا تو نماز ہو جائے گی، عبادتیں ساری ہو جائیں گی، لیکن اس انسان کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. اس ایک مسئلے میں آپ سوچئے کتنی غفلت ہے کہ ساری زندگی وضو کرتا رہتا ہے اور انسان اپنی نیت کو صحیح نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ کہ اتنے بڑے ثواب سے ہمیشہ محروم رہتا ہے. اس لیے صاحب علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں عمل کی نیت کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے میں اللہ کے قرب اور اس کی خوشی کی اور اس کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، تاکہ یہ علم اور صحیح علم کا حاصل کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یہ علم اسے فرشتوں کی دعا میں شامل کر دے، اور یہ علم اس کے لیے قبر میں نور بن جائے. بذات خود صحیح علم کا حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل ہو جائے اور عمل میں بھی اخلاص پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا. لیکن علم سیکھے، مسائل کو سیکھے، وگرنہ غفلت میں رہے گا. تو آپ اس ایک مسئلے ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وضو کی نیت ساری زندگی اگر نہیں کی اور وضو کرتا رہا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملا. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور ہر وضو میں سنت ہے. یعنی وہ وضو جن کا تذکرہ پہلے گزرا ہے کہ وہ مستحب ہیں ان میں بھی، اور جو وضو فرض ہیں ان میں بھی، تمام وضو جتنے بھی کرے کوئی آدمی ان میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے کہ وہ تو اسے فرض قرار دیتے ہیں. اس لیے بسم اللہ کو بھی ضرور پڑھے. ضرور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ فرض ہو گیا، لیکن وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو بعض ائمہ اسے فرض قرار دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس اختلاف سے نکلے اور بسم اللہ کو پڑھ لے. وضو میں بسم اللہ کب پڑھے؟ ابتدا میں اگر پڑھے گا تو بسم اللہ کا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کی ابتدا میں پڑھنا یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس پہ ثواب اور انشاءاللہ اللہ کی خوشی حاصل ہوگی. اور اگر کوئی شخص ابتدا میں بھول گیا اور بعض اعضاء دھو لیے وضو کے، پھر یاد آیا اور درمیان میں بسم اللہ پڑھ لی،
تو بعض فقہا کے نزدیک تو یہ سنت ادا نہیں ہوئی بلکہ مستحب ہے، اچھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت ادا ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت ادا نہیں ہوئی، وہ در حقیقت اس کا تقابل کرتے ہیں کھانے سے، کہ کھانے میں درمیان میں یا بالکل آخری لقمے پہ یاد آنے پہ بھی بسم اللہ پڑھ لے تو جو کچھ کھا چکا ہے اور جتنا کھانا اب بعد میں کھانا ہے، ان دونوں کے لیے وہ سنت ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے، یعنی بسم اللہ کا پڑھنا، اور یاد آ جانے پر کھانے کے بیچ میں کہیں بھی اس نے کہہ دیا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کھانے کے آغاز میں اور اس کھانے کے اختتام پر بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، تو اس کے لیے سنت پوری ہو گئی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے، اس جملے کے کہنے سے پہلے جو کھانا وہ کھا چکا تھا اس میں بھی سنت کا اتباع ہو گیا، سنت کا حکم اس پر بھی لگ گیا، کیونکہ اگر اس پر نہ لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اولہ، اس کھانے کے آغاز میں بھی اللہ کا نام ہے، اس کا پھر کچھ فائدہ نہیں۔ تو کھانے کے درمیان میں حتیٰ کہ آخری لقمے پہ بھی اگر یہ کہہ دے گا کہ اس کھانے کا آغاز اور اختتام سب اللہ کے نام سے ہے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اس پر قیاس کر کے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے، جو ہدایہ کے اور صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب وضو میں کہیں بھی بسم اللہ پڑھ لے گا تو یہ کافی ہو جائے گی۔ تو ان کے قول کے مطابق وضو کے شروع میں بسم اللہ اگر بھول جائے تو وضو پورا کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے گا وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا پڑھ لے، کیونکہ یہ ایک ہی فعل ہے اول سے لے کے آخر تک وضو، اور جس وقت بھی یاد آ جائے تو اس سے وضو کی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تیسری سنت جو وضو کے بالکل آغاز میں ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے جبکہ ہاتھ پاک ہوں۔ کسی نے وضو کو شروع کیا اور دونوں ہاتھ اس کے پاک تھے تو اب ان دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر ہاتھ ناپاک ہوں تو پھر تو ان کا دھونا فرض ہے۔ نیت کا کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ تینوں امور بالکل آغاز میں ہی یہ 3 سنتیں ہیں جو ادا کرنی ہیں، اور یہ تینوں سنتیں موقدہ ہیں، ضروری ہیں۔ نیت دل سے کرنی ہے، بسم اللہ زبان سے پڑھنی ہے، اور دھونا دونوں ہاتھوں کو ہے۔ تو ان تینوں سنتوں کو انسان جمع کرے اور ان تینوں سنتوں سے وضو کا آغاز کرے۔ وضو کی چوتھی سنت مسواک کا کرنا ہے، اور مسواک پر شاید ایک بیان کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر بڑھ جاتے تھے مسواک کی طرف، فوراً مسواک لے کے اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے تھے۔ 500 نمازوں میں مسواک تو کرتے ہی تھے، اور سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ہو گئے۔ اور اتنا اہتمام تھا کہ مسواک اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کر سوتے تھے تاکہ بالکل کوئی دقت نہ ہو، اور فوری طور پر منہ مبارک کو صاف کر لیا جائے۔ سونے سے بیداری پر فوراً دانت صاف کرتے تھے، 7 مرتبہ ہو گیا۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد بھی دانت صاف کرتے تھے، بعض روایات میں یہ آیا ہے۔ تو کئی مرتبہ مسواک کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور یہ موقدہ سنت ہے۔ 5ویں سنت یہ ہے کہ کلی کرے، اور 6ٹھی سنت یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالے۔ اور دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 دفعہ کلی کرے، اور ہر دفعہ نیا پانی چلو میں ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالے، اور پھر اسے باہر پھینکتے، نگلے نہیں، اگل دے۔ اور اسی طرح 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ نیا پانی لے کے ناک میں ڈالے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے کے لیے بھی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی ہر مرتبہ نیا پانی لیتے تھے۔ کلی کا کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس میں کئی سنتیں ہیں۔ مثلا ترتیب، یعنی پہلے کلی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور اگر کوئی پہلے ناک صاف کر لے اور بعد میں منہ میں پانی ڈالے تو سنت کے خلاف ہوگا، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کو 3 بار کرنا، 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ ایک مستقل الگ سنت ہے۔ ہر بار نیا پانی لینا، یہ بھی ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اور دونوں کو، کلی کو بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی دائیں ہاتھ سے کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کرے گا تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی، دائیں ہاتھ سے ہی کلی کرے اور دائیں ہاتھ سے ہی پانی ناک میں ڈالے۔ البتہ ناک صاف کرنا ہو تو پھر الٹے ہاتھ کا استعمال کرے۔ اور دونوں میں مبالغہ کرنا، یعنی کلی کے ساتھ اگر غلغلہ بھی کر لے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے نرمائے بینی، ناک کا نرم حصہ جو کہلاتا ہے، یہاں تک پانی کو پہنچا لے تو یہ ایک طرح کا مبالغہ ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں درست ہیں، سنت ہے۔ لیکن جب روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر ایسے نہ کرے، کیونکہ روزے میں احتمال ہے کہ کہیں خدا نخواستہ حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا، یعنی ناک سینک کر اس کا پانی باہر نکال دینا، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے ہی صاف کرنا، یہ مستحب ہے۔ اور فقہا نے اس موقع پر ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ناک پر ہاتھ رکھ کے اسے جھاڑے
کیونکہ ناک پر ہاتھ رکھے بغیر اسے جھاڑنا یہ چوپایوں کا فعل ہے، جانور ایسے کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، کبھی کبھی دمبا، بکرا، بھینس، گائے یہ جب کھا رہے ہوتے ہیں کھانا چارہ اپنا، تو بعض اوقات زور سے ناک سے ان کے آواز آتی ہے، تو یہ ناک کی صفائی چوپائی اس طرح کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے اسے صاف کریں، اور ناک کو لوگوں کے سامنے ایسے صاف کرنا کہ ناک کی جو گندگی ہے اس سے، یا بلغم وغیرہ کی گندگی لوگوں کے سامنے تھوک دینا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، یا لوگوں کو اس فعل سے تکلیف پہنچے، یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں ذرا خیال نہیں کرتے کہ مسجد میں وضو کر رہے ہیں اور گلا اور ناک دونوں لوگوں کے سامنے صاف کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وضو کی جگہ گندی ہو جاتی ہے، اس پہ پانی بہانے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور جو بعد میں آتا ہے جس کی نگاہ پڑتی ہے اس کے لیے یہ چیز ذہنی تکلیف اور کوفت کا باعث بنتی ہے۔ یہ صفائی کا خیال نہ کرنا اور ناک کو اس طرح صاف کرنا کہ ہاتھ بھی انسان اس پہ نہ رکھے، یہ چوپائے اور جانور کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے۔ انسانیت سیکھنی چاہیے صاحب، شریعت نے ادب سکھایا ہے، شریعت نے صفائی کی تعلیم دی ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گندا ہو جائے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان میں انسانیت ختم ہو جائے۔ دہلی میں ایک انگریز بیچارہ مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنے آتا تھا، سیکھ لی مسجد میں، اور وضو کے لیے تالاب پہ وضو کرتا تھا، تو اس نے 2-4 دن کے بعد دیکھا کہ تالاب کے کنارے پر جو نالی بنی ہوئی ہے اس میں سب میل جم گئی ہے، گندگی جم گئی ہے۔ تو وہ ایک دن عصر کی نماز میں اپنے ساتھ ایک لوہے کا سٹیل کا پترا لے آیا اور رکھا، وضو کیا، اور اس کے بعد اس پترے سے اس نالی کو صاف کرنے لگا۔ جو مہینوں سے گندگی جمی ہوئی تھی اس نے صاف کرنا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ گندگی ہے، ایک عرصے سے جمی ہوئی ہے، اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ تو دلی والے مسلمان بڑے ہنسے اس پہ، جو کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ مسلمان تو ہو گئے مگر انگریزیت نہ گئی، مسلمان تو ہو گئے مگر دماغ سے انگریز ہونا نہ نکلا۔ ہنستے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا صاف رہنا اور جہاں وضو کرے، غسل کرے، ان جگہوں کو صاف رکھنا یہ انگریزیت ہے، علیہ باللہ۔ گویا کہ اسلام کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اس لیے اب بھی چلے جائیں مساجد میں جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ناک اور منہ کو صاف کر رہے ہیں تو اس گندگی کو بہا دیں۔ صفائی کا نہ ہونا یہ ایسے ہو گیا ہے جیسے مسلمانوں کا تو یہ حصہ ہی ہو گیا، اس لیے صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور وقت کی پابندی کوئی کر لے تو کہتے ہیں جی بالکل انگریز ہو گئے،
وقت کی اتنی پابندی کرتے ہیں گویا اسلام نے انہیں یہ سکھا دیا الیاذ باللہ، یا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرے۔ ایسی بد تہذیبی ہو گئی ہے کہ صفائی کا خیال نہیں، وقت کا خیال نہیں، جب جی میں آیا منہ اٹھایا اور کسی کے گھر چلے گئے، گزر رہے تھے رک گئے اور کہتے ہیں صاحب گزر تو رہا تھا سوچا آپ سے بھی ملتے چلیں۔ بھی کیوں ملتے چلیں؟ کوئی ملاقات کا وقت طے نہیں ہے اور منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے بدتمیز ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا ممکن ہے مصروف ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو اگر ملاقات کا اتنا ہی شوق تھا تو فون پہ خط کے ذریعے کسی ذریعے سے معلوم کر لیا ہوتا کہ ملاقات کا وقت کون سا مقرر ہے، اور اگر کوئی یہ کرنے لگے اور فون کر کے پوچھ لے کہ صاحب آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ انگریزوں کے طریقے ہو گئے۔ گویا جو بھی طریقہ تہذیب کا اور انسانیت کا ہے وہ اسلام سے نکال کے انگریزوں کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ بھائی یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے کہ تہذیب کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ کبھی کسی سے ملاقات کا وقت طے کیے بغیر اس سے ملنے نہ جائے، ممکن ہے وہ کسی اور زیادہ اہم کام میں مصروف ہو اور بیچارہ منہ سے بول نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، اور وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہوتا رہے۔ اور کبھی بھی آدمی ناک یا منہ وغیرہ صاف کرتا ہے تو اس گندگی کو باقی نہ رہنے دے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا آدمی دیکھے گا تو گھن محسوس ہوگی اور اس مکروہ کام کو کر کے یہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ تو وضو کی یہ 6 سنتیں ہیں جو آج کے بیان میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد مزید سنتیں انشاءاللہ اگلی نشست